العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 5واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے ثمرۃ الادب۔ ثمرۃ الادب یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ ثمرۃ یہ واحد ہے، اس کا جمع آتا ہے ثمر، ثمار اور اثمار۔ ثمرۃ یہ واحد ہے، جمع ہے ثمر، ثمار، اثمار، اس کے معنی آتے ہیں پھل۔ الادب، ادب یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع ہے آداب۔ ادب کی جمع آداب، اس کے معنی ہے سلیقہ، تہذیب۔ تو یہ مرکب اضافی ہے، آپ ترجمہ کریں گے ثمرۃ الادب، ادب کا پھل۔ ثمرۃ الادب، ادب کا پھل۔ عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه أمر صاحب حراسته أن يطوف بالليل۔ امر یأمر، امرن کے معنی آپ کو معلوم ہے۔ صاحب حراستہ، صاحب حراستن کا مطلب ہے نگراں، چوکیدار۔ حراستن یہ باب ضربہ سے آتا ہے، حراسہ یحرس حراستن معنی ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ حراسہ یحرس حراستن باب ضربہ سے معنی ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ آگے ہے ان یطوف باللیل۔ یطوف یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے۔ طاف یطوف، طوافن کے معنی ہے چکر لگانا، چلنا۔ یطوف باللیل رات کو چکر لگانا، رات کو گشت کرنا۔ آگے پھر ترجمہ لغت دیکھ لیجئے۔ فمن وجدہ بعد العشاء، وجد یجد وجدانن کے معنی ہے پانا، بعد العشاء عشاء کے بعد۔ ضرب عنقہ، ضربہ کے معنی معلوم ہے آپ کو، ضربہ یضرب ضربن کے معنی آتے ہیں مارنا۔ عنق جمع اعناق کے معنی آتے ہیں گردن۔ فطاف لیلتن فوجد ثلاثة صبیان، صبیان یہ صبیون کی جمع ہے، معنی ہے بچہ۔ یتمایلون، یتمایلون یہ فعل مضارع، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ تمایل یتمایل تمایلن باب تفاعل سے، اس کے معنی آتے ہیں ناز و انداز سے چلنا، نخرے کے ساتھ چلنا۔ علیہم آثار الشرب، شرب معلوم ہے آپ کو مصدر ہے یہ۔ آثار یہ اثرن کی جمع ہے آثار، اور الشرب شریب یشرب شربن کے معنی آتے ہیں پینا۔ فاحاط بہم، احاط یحیط احاطتن کے معنی آتے ہیں گھیرنا باب افعال سے۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ عن الحجاج بن یوسف الثقفی انہ امر صاحب حراستہ ان یطوف باللیل۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے، حجاج بن یوسف ثقفی سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے پہرے دار کو رات میں گشت کرنے کا حکم دیا۔ انہ امر صاحب حراستہ ان یطوف باللیل، انہوں نے اپنے پہرے دار کو رات میں گشت کرنے کا حکم دیا۔ عن الحجاج بن یوسف الثقفی انہ امر صاحب حراستہ ان یطوف باللیل۔ حجاج بن یوسف ثقفی سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے پہرے دار کو رات میں گشت کرنے کا حکم دیا۔ فمن وجدہ بعد العشاء ضرب عنقہ، فمن وجدہ بعد العشاء، اور جس کو عشاء کے بعد پائے،
فمن وجدہ بعد العشاء، پس جس کو عشاء کے بعد گھومتا ہوا پائے، ضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دے، اس کی گردن اڑا دے۔ فمن وجدہ بعد العشاء ضرب عنقہ، پس جس کو عشاء کے بعد گھومتا ہوا پائے، ضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دے۔ فطاف لیلتن، چنانچہ وہ ایک رات گشت پر تھا۔ فطاف لیلتن، پس اس نگراں نے، اس چوکیدار نے چکر لگایا، لیلتن ایک رات، تو اسی کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، فطاف لیلتن، چنانچہ وہ ایک رات گشت پر تھا۔ فوجد ثلاثة صبيان يتمايلون عليهم آثار الشرب، تو 3 بچوں کو پایا جو جھومتے ہوئے چل رہے تھے، یتمایلون، ہلتے ہوئے، جھومتے ہوئے۔ فوجد ثلاثة صبيان، پس اس چوکیدار نے 3 ایسے بچوں کو پایا، یتمایلون، جو جھومتے ہوئے چل رہے تھے، علیہم آثار الشرب، علیہم آثار الشرب، ان پر میں نوشی کے آثار تھے، علیہم آثار الشرب، ان پر میں نوشی کے آثار تھے۔ فأحاط بہم، تو چوکیدار نے انہیں گھیر لیا، فأحاط بہم، تو چوکیدار نے انہیں گھیر لیا۔ وقال لہم، اور ان سے کہا، من انتم، تم لوگ کون ہو، اور ان سے کہا تم لوگ کون ہو، حتی خالفتم امر امیر المؤمنین، خالفتم یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، خالف یخالف مخالفتن کے مطلب ہے مخالفت کرنا، حتی خالفتم امر امیر المؤمنین، یہاں تک کہ تم نے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ من وقال لہم، اور چوکیدار نے ان سے کہا، من انتم، تم کون ہو، حتی خالفتم امر امیر المؤمنین، یہاں تک کہ تم نے امیر المؤمنین کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ فقال الاول، تو پہلے نے کہا، تو پہلے نے کہا یعنی ان 3 بچوں میں سے ایک نے کہا، کیا کہا، انا ابن من دانت الرقاب له لما بین مخدومها وخادمها، پہلے آپ اس کا لغت حل کر لیجئے۔ انا ابن، ابن جمع ابنا کے معنی آتے ہیں بیٹا، آپ کو معلوم ہے۔ دانت، دانت یہ فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ دانا یدین دینن باب ضربہ سے معنی ہے کسی کی فرما برداری کرنا، دانا یدین دینن باب ضربہ سے معنی ہے کسی کی فرما برداری کرنا۔ من دانت الرقاب له، رقاب واحد ہے رقبتن، رقاب یہ جمع ہے، واحد رقبتن اس کے معنی آتے ہیں گردن۔ لما بین مخدومها و خادمها، مخدوم اور خادم آپ کو معلوم ہے، مخدوم یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، خادم یخدم خدمتن سے مخدوم جس کی خدمت کی جائے، اور خادم باب اس میں فاعل ہے، اس کے معنی ہے خدمت کرنے والا۔ آگے شعر کا دوسرا مصرع دیکھیے، تأتیہ بالرغم وہی صاغرۃ یأخذ من مالها ومن دمها۔ تأتی، تأتی یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اتا یأتی اتیانن کے معنی آتے ہیں آنا، اور باصلہ کے ساتھ معنی آتا ہے لے کر آنا۔ بالرغم، الرغم یہ باب سمیع سے مصدر ہے، راغم یرغم رغمن، راغم یرغم رغمن باب سمیع سے اس کے معنی آتے ہیں ذلیل ہونا۔ وہی صاغرۃن، صاغرۃن یہ اس میں فاعل ہے واحد مؤنث، باب کرم سے آتا ہے، صاغر یصغر صغرن، صاغر یصغر صغرن باب کرم سے اس کے معنی آتے ہیں ذلیل ہونا۔ یأخذ من مالها ومن دمها، یأخذ اخذ یأخذ اخذن باب نصر سے معنی ہے لینا، مال کے معنی، مال جمع اموال معنی ہے مال،
من دمیہ، دمن، دمن جمع دماؤن، اس کے معنی آتے ہیں خون، دمن جمع دماؤن کے معنی آتے ہیں خون۔ تو اب ترجمہ دیکھیے، فقال الاول، تو پہلے نے کہا، انا ابن من دانت الرقاب لہ، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، من دانت الرقاب لہ، جن کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، لما بین مخدومها و خادمها، اس تعلق کی وجہ سے جو خادم و مخدوم کے درمیان ہوتی ہے، جو خادم و مخدوم کے درمیان ہوتی ہے۔ فقال الاول، پہلے بچے نے کہا، انا ابن من دانت الرقاب لہ، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، لما بین مخدومها و خادمها، اس تعلق کی وجہ سے جو خادم و مخدوم کے درمیان ہوتی ہے، جو خادم و مخدوم کے درمیان ہوتی ہے۔ تأتیہ بالرغم وہی صاغرۃ، گردنیں اس کے پاس آتی ہے، وہی صاغرۃ، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوتی ہے، گردنیں ان کے پاس آتی ہے، وہی صاغرۃ، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوتی ہے، یأخذ من مالها ومن دمها، وہ ان کا مال بھی لیتا ہے اور خون بھی، وہ ان کا مال بھی لیتا ہے اور خون بھی۔ پہلے بچے نے یہ کہا، فَأَمْسَكَ عَنْ قَتْلِهِ، چنانچہ وہ چوکیدار اس کے قتل سے رک گیا، اس کو قتل کرنے سے رک گیا۔ امسک یمسک، امساکن کے معنی رکنا، فَأَمْسَكَ عَنْ قَتْلِهِ، چنانچہ وہ چوکیدار، وہ پہرادار اس کے قتل کرنے سے رک گیا۔ وقال، اور اس نے کہا، لَعَلَّهُ مِنْ أَقَارِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، ہو سکتا ہے امیر المؤمنین کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، لَعَلَّهُ مِنْ أَقَارِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، شاید کہ یہ امیر المؤمنین کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو۔ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ، پھر چوکیدار نے دوسرے سے کہا، ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ، پھر چوکیدار نے دوسرے سے کہا، مَنْ أَنْتَ، تم کون ہو، مَنْ أَنْتَ، تم کون ہو۔ فقال، تو اس نے کہا، أَنَا ابْنُ الَّذِي لَا تَنزِلُ الْأَرْضَ قِدْرُهُ وَإِن نَزَلَتْ يَوْمًا فَسَوْفَ تَعُودُ، تَرَى النَّاسَ أَفْوَاجًا إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ فَمِنْهُمْ قِيَامٌ حَوْلَهَا وَقُعُودُ۔ تو ابن آ گیا ہے، لا تنزل، نزل ينزل، نزولاً کے معنی آتے ہیں اترنا، قدر جمع قدور کے معنی آتے ہیں ہانڈی، الارض زمین معلوم ہے آپ کو، لا تنزل الارض قدرہ، الارض یہ تنزل کا مفعول ہے اور قدر یہ فاعل ہے، اسی لیے مرفوع ہے۔ وَإِن نَزَلَتْ يَوْمًا فَسَوْفَ تَعُودُ، نزلت ابھی اوپر آ چکا، نزل ينزل، نزولاً کے معنی آتے ہیں اترنا، یوم ایام معنی ہے دن، تعود عاد یعود عوداً باب نصر سے معنی ہے لوٹنا، ترى الناس افواجا الى ضوء نارہ، افواج یہ فوج کی جمع ہے، افواجن یہ فوج کی جمع ہے، معنی ہے جماعت، گروہ، الى ضوء نارہ، ضوء کے معنی آتے ہیں روشنی، نار جمع نیران کے معنی ہے آگ، فمنہم قیام حولہا وقعود، قیام معلوم ہے آپ کو مصدر ہے، قام یقوم قوما وقیاما معنی ہے کھڑا ہونا، حول جمع احوال کے معنی آتے ہیں ارد گرد، قعود یہ بھی مصدر ہے، قعد یقعد قعودا باب نصر سے اس کے معنی آتے ہیں بیٹھنا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، فقال، تو اس نے کہا، یعنی اس دوسرے شخص نے کہا، دوسرے بچے نے کہا، انا ابن الذی لا تنزل الارض قدرہ، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی ہانڈی زمین پر نہیں اترتی، لا تنزل الارض قدرہ، جس کی ہانڈی زمین پر نہیں اترتی، وَإِن نَزَلَتْ فَسَوْفَ تَعُودُ، اور اگر کسی دن اترتی ہے تو فوراً لوٹ جاتی ہے،
وَإِن نَزَلَتْ يَوْمًا اور اگر کسی دن اترتی ہے فَسَوْفَ تَعُودُ تو فوراً لوٹ جاتی ہے. تَرَى النَّاسَ أَفْوَاجًا إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تو لوگوں کو اس کی آگ کی روشنی کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے دیکھے گا. وَتَرَى النَّاسَ أَفْوَاجًا فوج در فوج جماعت در جماعت مطلب بھیڑ لگائے ہوئے. تَرَى النَّاسَ أَفْوَاجًا إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تو لوگوں کو اس کی آگ کی روشنی کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے دیکھے گا. فَمِنْهُمْ قِيَامٌ حَوْلَهَا وَقُعُودُ کچھ ان میں سے اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں اور کچھ بیٹھے. فَمِنْهُمْ قِيَامٌ حَوْلَهَا وَقُعُودُ کچھ لوگ ان کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں اور کچھ بیٹھے. فَأَمْسَكَ عَنْ قَتْلِهِ تو چوکیدار اس کے قتل کرنے سے رک گیا. فَأَمْسَكَ عَنْ قَتْلِهِ تو چوکیدار اس کے قتل کرنے سے رک گیا. وَقَالَ اور اس نے کہا لَعَلَّهُ مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ اشراف یہ شرف کی جمع ہے معنی ہے عزت دار. وَقَالَ اور اس چوکیدار نے کہا لَعَلَّهُ مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ شاید یہ عرب کا کوئی معزز شخص ہے. لَعَلَّهُ مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ شاید کہ یہ عرب کا کوئی معزز شخص ہے. ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِثِ پھر تیسرے سے کہا چوکیدار نے تیسرے بچے سے کہا مَنْ أَنْتَ تم کون ہو. فَقَالَ تو اس نے کہا أَنَا ابْنُ الَّذِي خَاضَ الصُّفُوفَ بِعَزْمِهِ وَقَوَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى اسْتَقَامَتْ رِكَابَاهُ لَا تَنْفَكُّ رِجْلَاهُ مِنْهُمَا إِذَا الْخَيْلُ فِي يَوْمِ الْكَرِيهَةِ وَلَّتْ. پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. خَاضَ الصُّفُوفَ خَاضَ یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. خَاضَ يَخُوضُ خوضًا باب نصر سے اس کے معنی ہے داخل ہونا. خَاضَ يَخُوضُ خوضًا کے معنی ہے داخل ہونا. عزم کے معنی آتے ہیں ہمت ارادہ. وَقَوَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَوَّمَ يُقَوِّمُ تَقْوِيمًا باب تفعیل سے معنی ہے درست کرنا سیدھا کرنا. بالسیف سیف جمع سیوف کے معنی آتے ہیں تلوار. حتی استقامت استقام یستقیم استقامتن کے معنی ہے سیدھا ہونا درست ہونا. رکاباہ لا تنفک رجلاہ منہما رکاب کے معنی آتے ہیں زین. رکاب کے معنی آتے ہیں زین. لا تنفک انفک ینفک انفکاکن انفک ینفک انفکاکن باب انفعال سے اس کے معنی آتے ہیں جدا ہونا. رجلاہ یہ رجلن کے معنی آتے ہیں پیر اسی کی تثنیہ ہے رجلا. اذا الخیل فی یوم الکریہۃ ولت خیل خیل جمع خیول اس کے معنی آتے ہیں گھوڑا. فی یوم الکریہۃ یوم الکریہ جنگ کا دن سختی کا دن. ولت ولا یولی تولیتن باب تفعیل سے معنی ہے پشت پھیرنا. فقالا تو تیسرے بچے نے کہا دیکھیں کیا کہا انا ابن الذی خاض الصفوف بعزمہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو اپنے عزم و ہمت سے صفوں میں گھس جاتا ہے. خاض الصفوف خاض معنی داخل ہونا. خاض الصفوف بعزمہ جو اپنے عزم و ہمت سے صفوں میں گھس جاتا ہے. وَقَوَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى اسْتَقَامَتْ اور تلوار سے ان صفوں کو سیدھی کر دیتا ہے اور تلوار سے ان صفوں کو سیدھی کر دیتا ہے. حَتَّى اسْتَقَامَتْ یہاں تک کہ وہ صفیں درست ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ وہ صفیں درست ہو جاتی ہے. پھر دیکھیے انا ابن الذی خاض الصفوف بعزمہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو اپنے عزم و ہمت سے صفوں میں گھس جاتا ہے.
وَقَوَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى اسْتَقَامَتْ، اور تلوار سے ان صفوں کو سیدھی کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ صفیں درست ہو جاتی ہے۔ رِكَابَاهُ لَا تَنْفَكُّ رِجْلَاهُ مِنْهُمَا، اس کے پیر اپنے رکاب سے ہٹتے نہیں ہیں، اس کے پیر رجلاہ، اس کے پیر اپنے رکاب سے یعنی زین سے، اس کے پیر اپنے رکاب سے زین سے، لا تنفک جدا نہیں ہوتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں۔ اذا الخیل فی یوم الکریہۃ ولت، جبکہ گھوڑے جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ یوم الکریہ جنگ کا دن، سختی کا دن، جبکہ گھوڑے جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیے، ثم قال للثالث، پھر چوکیدار نے تیسرے بچے سے کہا، من انت، تم کون ہو؟ فقال، تو اس نے کہا، انا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو اپنے عزم و ہمت سے صفوں میں گھس جاتا ہے اور تلوار سے ان صفوں کو سیدھی کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ صفیں درست ہو جاتی ہے۔ رِكَابَاهُ لَا تَنْفَكُّ رِجْلَاهُ مِنْهُمَا إِذَا الْخَيْلُ فِي يَوْمِ الْكَرِيهَةِ وَلَّتْ، اس کے پیر اپنے رکاب سے زین سے ہٹتے نہیں ہیں جبکہ گھوڑے جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ فَأَمْسَكَ عَنْهُ، پس چوکیدار اس سے بھی رک گیا۔ فَأَمْسَكَ عَنْهُ، پس چوکیدار اس سے بھی یعنی اس کو قتل کرنے سے رک گیا۔ وَقَالَ، اور اس نے کہا، لَعَلَّهُ مِنْ أَشْجَعِ الْعَرَبِ، شاید یہ عرب کا کوئی بہادر شخص ہے، شاید یہ عرب کا کوئی بہادر شخص ہے۔ اشجع، شجوع، یشجوع شجاعتاً، باب کرومہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہیں بہادر ہونا۔ شجوع یشجوع شجاعتاً، باب کرومہ سے اس کے معنی آتے ہیں بہادر ہونا۔ قال، تو چوکیدار نے کہا، لعلہ من اشجع العرب، شاید یہ عرب کا کوئی بہادر شخص ہے۔ فلما اصبح رفع امرهم الى الحجاج فاحضرهم وكشف عن حالهم، فاذا الاول ابن حجام والثاني ابن باقلاء والثالث ابن حائك، فتعجب الحجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه علموا أولادكم الأدب فوالله لولا الفصاحة لضربت أعناقهم۔ فلما أصبح رفع أمرهم، جب صبح ہوا، رفع أمرهم، امر جمع امور، حکم معاملہ، الى الحجاج، حجاج کے، فاحضرهم، احضر یحضر احضارا، باب افعال سے معنی ہے حاضر کرنا۔ وکشف عن حالهم، کشف یکشف، کشفا کے معنی ہے کھلنا، واضح ہونا۔ فاذا الاول ابن حجام، حجام کہتے ہیں نائی کو، والثانی ابن باقلاء، باقلہ کہتے ہیں سبزی فروش کو، باقلہ سبزی فروش۔ والثالث ابن حائک، حائک جمع حوقتن کے معنی آتے ہیں جولاہا، جو کپڑے وغیرہ بننے کا کام کرتا ہے۔ فتعجب الحجاج من فصاحتهم، تعجب يتعجب تعجبا، باب تفاعل سے تعجب کرنا۔ فقال لجلسائه، جلساء یہ جلیس کی جمع ہے، معنی ہے ہمنشی۔ علموا اولادکم الادب فواللہ لولا الفصاحة لضربت اعناقهم، اعناق یہ عنق کی جمع ہے، معنی ہے گردن۔ اب ترجمہ دیکھیے، فلما اصبح رفع امرهم الى الحجاج، پھر جب صبح ہوئی تو وہ ان کا مقدمہ حجاج کے پاس لے کر پہنچا۔ فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، رفع امرهم الى الحجاج، تو ان کا مقدمہ، ان کا معاملہ حجاج کے پاس پہنچا۔ فاحضرهم وكشف عن حالهم،
تو حجاج نے انہیں حاضر کیا اور ان کے حال کی تحقیق کی۔ فَأَحْضَرَهُمْ، تو حجاج نے ان کو حاضر کیا، وَكَشَفَ عَنْ حَالِهِمْ، اور حجاج نے ان کے حال کی تحقیق کی۔ فَإِذَا الْأَوَّلُ ابْنُ حَجَّامٍ، تو پہلا نائی کا لڑکا تھا۔ فَإِذَا الْأَوَّلُ ابْنُ حَجَّامٍ، تو پہلا نائی کا لڑکا تھا۔ وَالثَّانِي ابْنُ بَاقِلَّاءِ، اور دوسرا سبزی فروش کا لڑکا تھا۔ وَالثَّانِي ابْنُ بَاقِلَّاءِ، سبزی فروش یا باورچی، اور دوسرا باورچی کا لڑکا تھا۔ وَالثَّانِي ابْنُ حَائِكٍ، اور تیسرا جولاہا کا لڑکا تھا۔ وَالثَّالِثُ ابْنُ حَائِكٍ، اور تیسرا جولاہے کا لڑکا تھا۔ فَتَعَجَّبَ الْحَجَّاجُ، تو حجاج کو ان کی فصاحت بیانی پر حیرت ہوئی۔ فَتَعَجَّبَ الْحَجَّاجُ مِنْ فَصَاحَتِهِمْ، تو حجاج کو ان کی فصاحت بیانی پر تعجب ہوا۔ وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ، اور اس نے اپنے ہم نشینوں سے کہا، عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الْأَدَبَ، کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْفَصَاحَةُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقِهِمْ، کیونکہ قسم بخدا اگر فصاحت بیانی نہ ہوتی، اگر فصاحت بیانی نہ ہوتی، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَهُمْ، تو میں ان کی گردنیں اڑا دیتا۔ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْفَصَاحَةُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقِهِمْ، پس قسم بخدا اگر ان کی فصاحت بیانی نہ ہوتی تو میں ان کی گردن اڑا دیتا۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ نے جو ابھی سبق پڑھا ثمرۃ الادب، اگر اس پورے واقعے کا خلاصہ نکالنا چاہے تو بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ علم کتنی قیمتی شے ہے۔ علم و ادب ہی کے ذریعے انسان کی زندگی بنتی اور سنورتی ہے۔ علم انسان کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، جس کی بدولت انسان کو معاشرے میں قدر و منزلت ملتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان بڑی دشوار کن گھاٹیوں کو عبور کر لیتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، آپ درس مذکور کو دیکھیں تو دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ علم و ادب کی بدولت ان تینوں لڑکوں کی جان بچ گئی جو حجاج کے پہرے دار کے چنگل میں آ گئے تھے، اور ان بچوں کی ذہانت کو دیکھ کر حجاج نے اپنے ہم نشینوں کو تاکید کی کہ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے ادب سکھلاتے ہیں۔ بس آج یہیں پر سبق ختم کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.